الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بہت ہی اہم دن اور بہت ہی خوشیوں بھری دن امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی ولادت و باسعادت کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام علیہ السلام کے مطیعین میں اور آپ کے جانثاروں میں شامل فرمائے انشاءاللہ، حقیقی منتظرین میں خداوند متعال ہمیں شامل کرے۔ ہماری گفتگو قرآن کی ترتیبی تفسیر میں ہے اور سورہ مبارک بقرہ 257 نمبر آیت میں ہماری گفتگو پہنچی ہے۔ تیسری نشست ہے آیت الکرسی میں ہماری گفتگو ہے۔ جیسے کہ عرض ہوا کہ آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، روایات سے بھی یہ ثابت ہے اور علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن دو آیتیں بعد میں تتمہ ہے، اس کی تکمیل ہے۔ اسی لیے نماز میں اگر کوئی پڑھے نماز وحشت میں تو احتیاطاً تینوں آیتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ آیت ہے کہ جس کی ابتدا اللہ کے نام سے، اللہ جل جلالہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ اگلی آیت میں خداوند متعال نے یہ بیان فرمایا کہ حق کا راستہ واضح اور آشکار ہے، قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی الگ تھلگ ہو چکے ہیں، اس لیے اکراہ فی الدین نہیں ہے۔ دین میں زبردستی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دین واضح ہے، آشکار ہے۔ آشکار ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی فطرت کے عین مطابق ہے، عقل انسانی کے عین مطابق ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا سوچے وہ فوراً جو ہے نا دین سے ہم آہنگ ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو مسلمان جن کے بڑھنے کی جو ریشو ہے پورے یورپ میں اور باقی جگہوں پر، اور اس میں تشیع کا جو بڑھنے کا رجحان ہے وہ کافی تیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی۔ دنیا سمجھ چکی ہے کہ کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے، اور حق جو اس زمانے میں باطل سے جو ٹکرا رہا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ تشیع کے پاس ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ حق اور باطل عیان ہے۔ 256 نمبر آیت۔ جب عیاں ہے اور جب آشکار ہے اور واضح ہے، اب اگر کوئی باطل کا انکار کرے اور حق کا پیرو بن جائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ عیاں ہونے کے بعد، آشکار ہونے کے بعد قدم کیا ہے؟ اگلا قدم کیا ہے؟ حق کی پیروی ہے نا، اور انکار باطل ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے انکار ہے، نہیں ہے حاکم سوائے اللہ کے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ انکار ہے۔ اس کے بعد پازیٹیو ہے، پہلے نیگیٹو ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، کفر سے نکالنا ہے، انکار کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، غیر الہی حکومتوں کا انکار کرنا ہے، غیر الہی شخصیات کا انکار کرنا ہے۔ انکار کے بعد آگے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ میں یہ سمجھا رہا ہے۔ کہہ سکتا تھا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، کلمے میں کہ اللہ ہے حاکم، بس ختم، لیکن لا
کی ابتدا، لا سے جو ابتدا ہوئی ہے، یہ ہمیں سمجھا رہا کہ پہلا قدم انکار ہے، پہلا قدم باہر نکلنا ہے، پہلا قدم اقرار کرنا ہے کہ ہمارا کفر سے کوئی تعلق نہیں، پہلا قدم بیزاری ہے، پہلا قدم نفرت کا اظہار ہے، پہلا قدم یہ ہے انکار طاغوت۔ اس کے بعد یؤمن باللہ، جس کو دو لفظوں میں خداوند متعال نے بیان کیا، یؤمن باللہ و یکفر بالطاغوت، اللہ پر ایمان، اللہ حق ہے نا، اللہ حق ہے، سرچشمہ حق ہے، اور سارے حق اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی حق ہیں، چاہے دین ہو، چاہے امام ہو، چاہے امام زمان عجل و فرج الشریف ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے راہ صراط مستقیم ہو، جو بھی آپ حق کے لیے جو تفصیل بیان کریں گے اور مثالیں دیں گے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس اللہ سب سے پہلے حق ہے، اللہ هو الحق، اللہ حق ہے۔ بس جو حق کا پیرو ہو جائے اور انکار طاغوت کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یعنی گویا اس نے دین کو پکڑ لیا ہے، مضبوط سہارے کو پکڑ لیا ہے، اب وہ سہارے کے ساتھ ہے، بے سہارا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ تنکے کے سہارے ساتھ بھی نہیں ہے، مضبوط سہارے کے ساتھ ہے، عروۃ الوثقی، یعنی قرآن کے ساتھ متمسک ہے، دین کے ساتھ متمسک ہے، نظریے کے ساتھ متمسک ہے، آئیڈیالوجی کے ساتھ متمسک ہے، وہ باہر نہیں ہے، جڑا ہوا ہے وہ۔ البتہ تمسک، فکری تمسک سب سے پہلے، ٹھیک ہے، فکری اور نظریاتی تمسک سب سے پہلے ہے، اس کے بعد زبانی تمسک ہے، اقرار کرنا ہے کہ میرا تعلق خدا سے ہے، دین خدا سے ہے، خدا کے قرآن سے ہے میرا تعلق، دین اسلام سے ہے میرا تعلق، مذہب حقہ تشیع سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، فکری تمسک کے اعلان، اس فکر کے ساتھ زبان سے اقرار، اس کے بعد عملی میدان میں تمسک، یہ بہت اہم ہے، یعنی جو سہارا عملی طور پر ہم سہارا لے دین سے، تو دین سہارا بن جائے گا ہمارے لیے۔ اگر ہم دین کو سہارا قرار دیں اپنے لیے تاکہ ہم نہ گریں، سہارا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ نہ گرے، نہ پھسلے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں، تاکہ منحرف نہ ہوں، راستے سے بھٹکیں نہ، کو سہارے کی ضرورت ہے۔ خدا متعال نے فرما دیا ان آیات میں کہ سہارے کی ضرورت ہے، دین ہے سہارا، عروۃ الوثقی ہے سہارا، مضبوط سہارے کی طرف پکڑ لو اس کو، لن انفصام لہا، پھر تم اس سے الگ نہیں ہوں گے، الگ نہیں کوئی کر سکے گا اگر مضبوط انسان ہو۔ لہٰذا دین اسلام میں آنے کے بعد جب سہارا مل جائے تو الگ ہونے کا اس کے لیے کیا جرم ہے، یہ اس کے لیے مرتد ہو جاتا ہے وہ۔ دین اسلام سے اگر وہ باہر ہے تو لا اکراہ فی الدین، کوئی اس کو زبردستی نہیں لا سکتا اندر کہ آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، شیعہ ہو جاؤ، نہیں، لیکن جب ہو جائے مسلمان اس کے بعد نہیں، تمسک کرے وہ، لن انفصام لہا، الگ نہیں ہونا اس نے، الگ ہوا مرتد ہے، واجب القتل ہے وہ، اگر وہ مرتد ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو بیزاری کا اظہار کر کے میرا اسلام سے نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجرم ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ دیکھیں اس آیت میں کیا خداوند متعال فرما رہا ہے، جب انسان حق کا پیرو ہو جائے، یعنی یؤمن باللہ، یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کر لے تو کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہے خداوند متعال 257 نمبر آیت میں، اللہ ولی الذین آمنوا، ہاں، کہ جو بھی حق کا پیرو ہو جائے گا، ہوگا کیا، اس کا ولی خدا بن جائے گا، اور جو بھی طاغوت کا پیرو ہوگا اس کا ولی طاغوت بن جائے گا۔ واضح ہے یہ۔ ولی سے کیا مراد ہے؟ سرپرست۔ ولی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر رہبری کرنے والا، اس کو سمجھانے والا، لے کے جانے والا، مقصد تک پہنچانے والا، اس کو کہتے ہیں ولی، صاحب اختیار۔ انسان اپنے اختیار کو دیتا ہے، یہ بالکل فکس ہے، یعنی 100% ہے، ہر انسان اپنے اختیار کو کسی کو دے رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کو بھی ولی بنا رہا ہوتا ہے، اس کا حقیقی طور پر ولی ہوتا ہے۔ ولی ہونا مست ہے، زندگی تو گزار رہا ہے نا وہ، عمل تو وہ کر رہا ہے نا وہ، فکر تو وہ کر رہا ہے نا وہ، کوئی عبادت وہ انجام تو دے رہا ہے نا، چاہے بت پرستی ہو، چاہے خداوند متعال کی بارگاہ میں ہو۔ اس کا مطلب ہے انسان ولی بنا رہا ہے اور کسی کی زیر سرپرستی ہے، یا وہ طاغوت ہے یا وہ اللہ ہے۔ طاغوت کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، ہر وہ پارٹی، ہر وہ تنظیم کہ جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے،
اللہ سے دور کر دے، راہ مستقیم میں رکاوٹ بن جائے، اپنے وجود کا اظہار کرے خداوند متعال کے مقابلے میں، اکڑ پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، چاہے وہ حکومت ہی کیوں نہ ہو ایک، ٹھیک ہے، اگر ایک کوئی ظالم حکومت ہے اور وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، تو یہ طاغوت ہے، خدا کو بھول چکا ہے، خدا کے مقابلے میں آ چکا ہے، قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی توانائی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے فرعون کی طرح۔ یہ کیا ہے؟ حکومت طاغوتی حکومت ہے۔ ممکن ہے حکومت طاغوتی ہو اور انسان اس کے انڈر میں ہو اور خوش ہو، فرماتے نہیں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ طاغوتی حکومت میں خوش ہو، ہاں مجبور ہو جائے الگ چیز ہے، مجبور ہو جائے الگ چیز ہے، مجبور ہو کر زندگی گزارے الگ چیز ہے، نہ نکل رہا ہو الگ چیز ہے، لیکن امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے پیروں ہونے کی حیثیت سے، امام علیہ السلام معصوم امام کے پیروں ہونے کی حیثیت سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ راضی رہے، کم از کم راضی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خداوند متعال کے مقابلے میں کوئی بھی ہو طاغوت ہے، جو اظہار وجود کرے طاغوت ہے، کوئی فرد ہو طاغوت ہے، کوئی شخصیت ہو طاغوت ہے، کوئی این جی او ہو طاغوت ہے، کوئی پارٹی ہو طاغوت ہے، کوئی بھی فرد ہو طاغوت ہے، کوئی بھی شخص ہو طاغوت ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، اب کسی کی جو ہے نا پیروی نہیں کر سکتے، اپنا اختیار اس کو نہیں دے سکتے، آپ اس کو ولی نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنا ولی کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو بنانا ہے۔ اور کس کو بنانا ہے؟ جس کو اللہ نے ولی بنا دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، آگے دیکھیں والذین، اور آگے جنہوں نے نماز میں رکوع میں کیا دی ہے؟ انگوٹھی دی ہے، زکوٰۃ دی ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا ولی کون ہے؟ اللہ ولی، اور وہ کہ جنہوں نے جو معصوم ہے، جن کی یہ کردار ہے۔ لہٰذا اگر انسان واضح ہونے کے بعد آ جائے حق کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس کا ولی کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اگر آ جائے وہ باطل کی طرف تو آٹومیٹکلی اس کا ولی کون ہوگا؟ طاغوت ہوگا۔ خوب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ اس کا طاغوت ہو، اللہ ولی الذین آمنوا، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ فائدہ یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولی اگر اللہ اور اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ولی ہو، معصوم اگر ولی ہو، تو کیا کرے گا؟ ظلمت سے اس کو نور کی طرف لے کے جائے گا، اس کو نورانی بنا دے گا، اس کا قلب نورانی ہو جائے گا، اس کی فکر نورانی ہو جائے گی، وہ مومن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اس کا ولی ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ کیا فائدہ اس کا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے اس کو نور کی طرف لے کے جائے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو رہے ہیں ظلمت کہاں سے آ گئی؟ آمنو جب کہا تو ظلمت کہاں سے آ گئی؟ آیا سوال ہی نہیں ذہن میں؟ وہ آمنو جو ہے وہ تو پہلے نورانی ہے نا، اب وہاں پہ کیوں فرما رہے گیا؟ اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے کے آئے، وہ ولی ہے نا۔ اب جب ولی ہے ایمان والے، وہ تو پہلے ایمان والے ہیں، لیکن بعد میں فرمایا ظلمتوں سے اس کو نور کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ظلمت کہاں سے؟ وہ تو ایمان والا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پر ظلمت سے مراد یعنی ایک سفر ہے، یہ ایک سفر ہے مومن کا، ایک سفر الہی سفر ہے قرب خدا کی طرف، اللہ کے قرب کی طرف ایک سفر ہے۔ دیکھیں اگر آپ سفر کریں یہاں سے لاہور سے اسلام آباد کی طرف، آپ 10 منٹ آپ نے سفر طے کیا، آپ اسلام آباد کے قریب آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دور ہیں نا ابھی۔ اگر آپ نے 2 گھنٹے کا سفر طے کیا ہے تو آپ نزدیک چلے گئے، لیکن پھر بھی آپ دور ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو مدارج ہے، جو مراحل ہے حق کی طرف جانے کا، قرب الہی کی طرف جانے کا، یعنی بندگی کے جو سفر ہے، اس سفر میں انسان جتنا آگے جاتا ہے پھر بھی دور ہوتا ہے وہ، اور دوری ظلمت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دوری چاہے تھوڑا سا بھی ہو، وہ ظلمت کے اس میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا بہت ضروری ہے کہ خدایا مجھے اس راہ میں ثابت قدم رکھ اور مجھے دکھا، بار بار مجھے دکھا راستہ، اس لیے کہ میں پھر بھی دور ہوں، میں مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں پھر بھی میں دور ہوں، اے خدا تیرے سے وہ حق ادا نہیں ہوا، قرب کا حق ادا نہیں ہوا، پھر میں دور ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، میری ہدایت فرما سیدھے راستے کی، مجھے ثابت قدم رکھ سیدھے راستے پر، میں یہ سفر طے کرتا ہوا چلا جاؤں، وہ دوری ختم ہوتی جائے اور میں جاؤں تیرے بارگاہ میں
اور جتنا میرے اندر قدرت ہو وہ قدرت عطا فرما کہ تاکہ میں وہ دوری اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق کم سے کم کروں. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. لہٰذا فرماتے ہیں اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، لیکن وہ اللہ جو دوریاں ہیں نا وہ دور فرماتا ہے. جو تھوڑی سی بھی دوری رہ گئی ہو، سفر میں ابھی دوری ہو، فاصلہ ہو، وہ خداوند متعال اپنی ہدایت کے ذریعے سے، امام کی ہدایت کے ذریعے سے، اس نور خدا کے ذریعے سے، امام زمان عجل و فرج الشریف کے ذریعے سے، ان کے دعاؤں کے ذریعے سے، ان کے مغفرت کے ذریعے سے، امام زمان علیہ السلام کی نظر ہمارے، اگر ہم آج مومن ہیں، اگر ہم آج کچھ ہیں، اگر ہم مسجد میں ہیں، اگر محبت اہل بیت ہے، اگر ہمارے دل میں ایک نور ہے، وہ امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے ہے، جو واسطہ الہی، اللہ نے ان کو واسطہ بنایا. آواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی وہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ تو ہے کہ اللہ اگر ولی بن جائے تو اس کا فائدہ ہی کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، قرب کی طرف انسان چلا جاتا ہے، نور بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر اس کا ولی اگر طاغوت ہو تو کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہے، اس کو بالکل الٹ نور سے ظلمت کی طرف چلا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہاں بھی سوال ہے، نور کہاں سے آ گیا؟ کفرو، وہ تو ایسے ہی ظلمت میں ہے، وہ نور کہاں؟ وہاں پہ سوال یہ تھا کہ ظلمت کہاں سے، یہاں پہ سوال ہے کہ نور کہاں سے. علماء فرماتے ہیں یہاں پہ فطرت مراد ہے، یعنی انسان کے اندر فطرت کا نور موجود ہے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس نور کو بھی خدا لے لیتا ہے. جب کفر اور طاغوت کافر ہو جائے اور طاغوت کی زیر سرپرستی آ جائے تو اتنا دور لے کے جاتا ہے وہ طاغوت اس کو کہ وہ کیا ہوتا ہے، گم ہو جاتا ہے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے اس کی، وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ تو متکبر بن جاتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے، طاغوت کو ولی بنانے کا. والذین کفروا، وہ لوگ کے جو کافر ہیں، اولیاؤہم، ان کا ولی طاغوت ہے. الطاغوت کیا نقصان ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت ان کو نکال دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے نور سے ظلمت کی طرف، تاریکی کی طرف. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. نقصان اگلا کیا ہے، ایک تو تاریک ہو گیا، وہ ظلمت میں چلا گیا، وہ جہنم میں ہو جائے گا. وہ دنیا میں بھی وہ خسر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ فیل، آخرت میں اس کے لیے نقصان، سزا. دیکھیں بڑا اہم ہے یہ آیتیں بہت اہم ہے. تشبیہ دی ہے، دیکھیں ایمان اور کفر کو کس سے تشبیہ دی ہے، نور اور ظلمت سے. ایمان کو نور سے تشبیہ دی، تشبیہ یعنی اس کو سمجھانے کے لیے خداوند متعال نے کہ ایمان اگر سمجھنا ہو تو سمجھے نور کو دیکھو. اب نور ممکن ہے یہ آپ جو جلی ہوئے نور ہے، اس سے بڑا نور آپ دیکھیں، اس سے بڑا نور سورج کے کرن، وہ سب سے بڑا نور، پورے جہان کو روشن کرنے والا نور کے، اس کے اپنے نور کے لحاظ سے، روشنی کے لحاظ سے اس کے مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایمان یعنی نور، کفر یعنی ظلمت. آیت اللہ مکارم شرازی حفظ اللہ تفسیر نمونہ میں بہت خوبصورت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تو تشبیہ خداوند متعال نے کی ہے، اس تشبیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایمان یعنی نور. نور کیا ہوتا ہے، نور حیات کا سبب ہے. ٹھیک ہے، جہاں نور ہو وہاں پہ روشنی ہے، وہاں پہ کیا ہے، زندگی ہے، وہاں پہ کیا ہے، چہل پہل ہے، وہاں پہ کیا ہے، رونق ہے، وہاں پہ کیا ہے، حرکت ہے. نور کی جو حرارت ہے وہ کیا ہے، پودوں کے لیے مفید ہے. نور کی حرارت انسان کے جسم کے لیے مفید ہے. نور اگر نہ ہو تو اس کے لیے غذا نہیں ہے. آپ کے کوئی سبزی کا وجود ہے، دالوں کا وجود ہے، حیوانوں کا وجود ہے. اگر سورج کی روشنی نہ ہو، وہ وٹامن جو وہاں سے آ رہی ہے وہ اگر نہ ہو تو کوئی بھی سبزہ نہ ہوگے. کوئی سبزہ نہ ہوگے تو حیوان نے کہاں ہونا ہے، خوراک ہی نہیں ان کے لیے. نور برکتوں کا باعث ہے، نور حیات ہے، نور زندگی بخش ہے. یعنی نور زندگی بخش ہے، زندگی کے لیے منبع ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے، زندگی کے لیے سبب ہے ایک اہم. نور رشد کا سبب ہے، ترقی کا سبب ہے. یہ جو پودا نکل رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور درخت بن رہا ہے، نور کی وجہ سے. یہ انسان جو بڑا ہے یہ اس نور کی وجہ سے ہے، ظاہری نور جسے کہتے ہیں. نور تکامل کا ذریعہ ہے، کمال تک لے کے جاتا ہے، ایک درخت کو کمال تک لے کے جاتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ خاموش ہیں ماشاء اللہ. نور جنبش اور حرکت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، ایمان کو آپ دیکھیں اس سے تشبیہ دی گئی. ایمان کیا ہے جی، جہاں ایمان ہے وہاں پہ تحرک ہے، جہاں ایمان وہاں پہ جمود نہیں ہے.
جہاں ایمان ہے وہاں پہ حیات ہے، حیات انسانی ہے، حیوانی نہیں ہے، وہاں پہ یہ انسان ہے۔ جہاں ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، وہاں انسان ہوں گے، آپ کو حیوان نظر نہیں آئیں گے، وہاں پہ ظلم نظر نہیں آئے گا۔ جہاں انسان نظر آئے وہاں پہ ظلم اور بے انصافی نظر نہیں آئے گی۔ اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جہان اس حد تک چلا جائے کہ ہر کوئی نورانی ہو جائے۔ جب نورانی ہو جائے تو ظلمت ہی نہیں ہے، جب ظلمت ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہے؟ قسطا وعدلا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہیں پہ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ زمین جور اور ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور اس زمین کو جو ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے اس کو عدل و انصاف سے پر کرے گی۔ کیسے؟ معجزے کے ذریعے سے نہیں، ایمان کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے گا، وہ پرامن بن جائے گا۔ ایمان امن سے ہے نا، یہ نور یعنی امن، پرامن بن جائے گا۔ کیوں آج امنیت ہمارے گلیوں میں نہیں ہے، باہر نہیں ہے؟ کیوں ہمارے خواتین اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں؟ کیوں ان کی عصمت محفوظ نہیں؟ اس لیے کہ تاریک انسان، ان کا ذہن تاریک ہو گیا ہے، مسخ ہو چکے ہیں۔ جب انسان مومن ہو جائے تو ہر کوئی امن میں چلا جائے گا۔ باہر نکلیں گے، روایت میں ہے شیر اب بکرے کے ساتھ پانی پیے گا، ایک گھاٹ پر پانی پیے گا۔ کیوں؟ یہ برکتیں ہیں نا اس وقت۔ ایمان انسان کے فکر کو نورانی کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، انسان کے جسم کو زندگی دیتا ہے، انسان کے روح کو زندگی دیتا ہے، جس طرح نور زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے۔ ایمان رشد دیتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے، اس کو پرورش دیتا ہے، ایمان اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے نور اور ایمان کی تشبیہ ہے یہاں پر۔ اسی طرح آپ دیکھیں ظلمت، کفر اور ظلمت، وہاں پہ کیا ہے؟ ظلمت کیا ہے؟ یعنی اندھیرا ہونا۔ اندھیرا کیا ہے؟ وحشت۔ اندھیرا کیا ہے؟ سکوت، خاموشی۔ آج کل کی دنیا میں نہ جائیں، جب روشنی روشنی شہر ہے، آج کل رات دن ہے یہ نہیں ہے، 2 بجے تک 3 بجے تک بیدار، فطرت ہماری چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو آرام کا وقت ہے وہاں پہ چہل پہل، باہر رونق، مارکیٹیں کھلی، سارے کھانے میں مصروف۔ جو آرام کا وقت ہے اور آرام کے بعد ایک عبادت کا وقت ہے، بعد میں تہجد کا وقت ہے، اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں؟ فوڈ سٹریٹس میں ہوتے ہیں، باہر جو ہوتے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس زمانے کی بات کریں کہ جہاں پہ مطلق تاریکی، بجلی نہیں ہے وہاں پر۔ آج کل آپ جائیں بلوچستان میں بہت سے ہیں جہاں پہ شاید بجلی نہ ہو، بلوچستان میں جہاں پہ بجلی ہے ہی نہیں، وہاں پہ آپ جائیں گے بالکل تاریکی۔ جب تاریکی ہو تو سارے پہلے ہی کھانا کھا لیتے۔ بلوچستان میں اس جگہوں پر شام سے پہلے سنت نبوی کے مطابق جو کھانا، جو رات کا کھانا، اس کا اصل ٹائم کیا ہے؟ نماز سے پہلے، شام کے ٹائم پہ، اس کے بعد نماز کے بعد سونا، سونے کے بعد پھر آدھی رات کو اٹھ کر خدا کو یاد کرنا، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس کو دیکھیں کہ فوراً غروب کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا گیا چھایا، خاموشی، سارے چلے گئے گھروں میں اور بالکل سناٹا۔ لہٰذا ظلمت کس چیز کی علامت ہے؟ نور کس کی علامت ہے؟ جنبش، تحرک، ٹھیک ہے، زندگی۔ تاریکی اور ظلمت، اندھیرا کس کی علامت ہے؟ خاموشی، موت، سونا موت ہے نا، سارے موت اصغر جس کو کہا جاتا ہے، سارے چلے گئے، موت کی وادی میں چلے گئے۔ وہ موت کے جو پلٹ کے دوبارہ زندہ ہوگا، وہ موت، خاموشی، سکوت۔ موت رکود ہے، موت وحشت کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا کفر یعنی کیا مطلب؟ اس کی تشبیہ دی کس سے؟ ظلمت سے، ظلمت سے تشبیہ دی ہے۔ اور خداوند و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جہاں پر ظلمت کی بات آئی وہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، ظلمات، اور جہاں پہ نور وہاں پہ صرف انوار نہیں کہا، نور کہا، نور۔ ٹھیک ہے، یعنی نور جہاں پر ہو وہاں پہ وحدت ہے، نور وہاں پہ تفرقہ نہیں ہے۔ نور جہاں پہ ہو، نور یعنی کیا مراد؟ راہ حق یعنی نور ہے، یعنی ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں ایک لکیر آپ دیکھ لیں، یہ ایک راہ ہے، راہ ہدایت، راہ مستقیم، صراط مستقیم، جہاں پہ دوسرا راستہ نہیں ہے، وحدت ہے وہاں پر۔ اور جہاں پہ ظلمت ہے وہاں پہ راستے ہیں، ہزاروں کروڑوں راستے ہیں، وہ خود آپس سے متفق نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے۔ وہ قلوبہم شتیٰ، قرآن نے، ان کے قلوب سارے ایسا لگتا ہے ایک ہیں، ایسا لگتا ہے امریکہ اسرائیل سارے ایک ہیں، لیکن اندر سے ایک نہیں ہوتے۔ مغرب اور یورپ اور امریکہ اور UK سارے ایک ہیں، لیکن اندر سے وہ نہیں ہو سکتے، ایک اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن ظاہراً وہ کیا دکھاتے ہیں؟ اتحاد۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل الٹ، ہم ظاہراً دکھاتے ہیں ہم بہت آپس میں دشمن ہیں، ٹھیک ہے، اندر سے ایک ہوتے ہیں، بالکل برعکس۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے کے آئے ہیں،
وہ اللہ کیا کرتا ہے، کیا کردار انجام، ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی صاحب اختیار طاغوت ہے، یخرجونہم، یہ ان کو نکال دیتے ہیں، من النور، نور سے ظلمت کی طرف، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ عزیزان محترم، آج روز ولادت امام زمان علیہ السلام، امام علیہ السلام نور ہے، نور ہے، نور مجسم نور ہے، اور جب یہ امام ولی بن جائے نا، پھر یہ کہ نور افشانی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، ذاتاً نور ہے، نور خدا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو بجھانے دے دیتا تھا، لوگ بجھانا چاہتے ہیں۔ ولادت امام علیہ السلام خطرے میں تھے نا، اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ زمانہ ایک ہے، خطرہ تھا، یہاں پہ بھی خطرہ تھا، خداوند متعال نے وہاں پہ بھی اس ولادت کو پنہا رکھا، یہاں پہ بھی پنہا رکھا، ٹھیک ہے۔ صرف امام حسن عسکری علیہ السلام کو پتہ ہے بس، حتیٰ کہ ماں کو بھی پتہ نہیں ہے، اتنا زیادہ احتیاط۔ ذرا حکیمہ خاتون پھوپھی ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آخری مرحلے میں امام علیہ السلام جناب حکیمہ خاتون اپنی پھوپھی کو کہا، آج کی رات آپ ادھر ہی ٹھہریں، ایک حجت خدا آنے والا ہے، خدا کی حجت آنا۔ بہت حیران ہو گئے، حجت خدا، نور الہی ہے، نور الہی، واللہ متم نور ولو کرہ الکافرون، کافر چاہتے ہیں یہ نور ختم ہو جائے، لیکن ان کی پسند کے برخلاف خداوند متعال اس نور کو متم حفاظت فرماتا ہے، اور خدا حفاظت فرماتا ہے، اور یہ حفاظت ہے خداوند متعال نے پردہ غیب میں آپ کو لے گئے ہیں، یہ حفاظت ہے خدا۔ اشرقت الارض بنورہا، زمین نورانی ہے، بنور ربہا، اپنے پروردگار کے نور سے۔ نور رب کون ہے؟ امام علیہ السلام ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے جو نور ہے ہمیں نورانی بنانے کے لیے، وہ کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام۔ جب عرش پہ تشریف لے گئے نا معراج میں، وہاں پہ خداوند متعال نے جہنم دکھایا، جنت کا دکھایا، مناظر دکھائے، وہیں پہ خداوند متعال نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ، اے میرے رسول، آیا اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر جو آپ کے وصی بنیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ جو ہی فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے کہا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھا نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین، ہاں نور امام باقر، نور زین العابدین، نور امام کاظم وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک دریائے نور ہے، اس دریائے نور میں نماز میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، اور اس دریائے نور کے اندر بیچ میں امام زمان علیہ السلام کا نور ہے۔ اللہم صلی اللہ، یعنی اس انوار میں جو نور ہے معصومین ان میں آپ جھلک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ دکھایا یہ مہدی سلام اللہ علیہ، آخری حجت، یہ نور ہے۔ یہ نور اس وقت بھی نور ہے جب آپ تھے، حاضر تھے، اور آج بھی یہ نور ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ نور کیا کرتا ہے؟ یہ نور ہمیں، اگر ہم اس نور کو اپنے لیے ولی بنا دیں تب ہمیں وہ فائدہ ہوگا جو قرآن نے اس آیت نے کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظلمت سے نور کی طرف ہم چلے جائیں گے، تعلق پیدا ہو جائے، ارتباط پیدا ہو جائے، اس ولی سے ارتباط پیدا ہو جائے، متمسک ہو جائے۔ اگر ہم متمسک ہو جائیں امام علیہ السلام سے، فکری، زبانی، قلبی، عملی، تو ہم خود نورانی ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام یہی چاہتے ہیں، جب ہم نورانی ہو جائیں کہ منتظر حقیقی اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ تاریک انسان کیسے منتظر ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ زبان سے بے شک کہتا رہے العجل العجل العجل، ظلمت میں گرا ہوا انسان ہے، اگر قلبی طور پر وہ تیار نہیں ہے امام کے لیے، امام کی ظہور کے لیے تیار نہیں، امام کے ظہور کے وقت آپ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، شہادت کی آرزو اس کے اندر نہیں ہے، شہید ہونے کی آرزو نہیں ہے، اپنے مال اور جان کو قربان کرنے کا اصل ولولہ اس کے اندر نہیں ہے، ابھی آپ اور میں ابھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں آیا ہمارے اندر ہے۔ کربلا کی جنگ تو وہاں پہ ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کربلا کی جنگ میں حکومت ظاہری تو نہیں ملی، وہاں پہ تو پورے دنیا پہ امام کی حکومت ہونی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی جنگ ہوگی، منافقین کے سے جہاں، آج کل کے منافقین کو ہم دیکھیں کس قدر تیاری کرے، آج کل کے کفار کو دیکھیں کیسے تیاری کرے۔ کل ٹرمپ نے جو تقریر کی ہے انڈینز امریکن کے، وہاں پہ آپ دیکھیں کیا اس نے کہا ہے، اسلامی دہشت گردی کا نام لیا، جو انہوں نے کہا کہ اسلامی دہشت گردی، اسلامک ٹیرورزم، فوراً سارے کھڑے، مودی بھی کھڑا ہو گیا، سب نے تالیاں۔ خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں دبانے کے لیے؟ ایران کے خلاف، انقلاب کے خلاف، لبنان کے خلاف، فلسطین کے خلاف، غزہ کے خلاف جو پلاننگ ہو رہی ہے خطرناک ہے وہ۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ تیاری ہو رہی ہے دراصل. ان کو پتہ ہے امام تشریف لائیں گے اور جنگ ہوگی, ان کو یہ ان کی تیاری اس لیول پر ہے. ہماری کیا ہے تیاری ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو پہ ہم. صرف اگر انقلاب اسلامی اگر نہ ہوتا تو یہ تیاری ہوتی جو آج ہے انقلاب کی برکتوں سے ہے, ہوتی نہیں. لیکن اسی ایک ملک میں جہاں پہ حکومت اسلامی نافذ ہے, ان کی کاوشوں سے, ٹھیک ہے, اور جو وہ پلاننگ رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, دونوں کی پلاننگ اس وقت طاغوت جس کا لگام یا لجام امریکہ کے ہاتھ میں, اور کون؟ حق ایران کے اندر. یہ دونوں اس وقت کے حق اور باطل کے واضح دو گروپ ہیں کہ جنہوں نے آئندہ آنے والے ظہور سے پہلے جو جنگ ہے انہوں نے لڑنی ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے. ہم تیاری کر رہے ہیں, آج کر رہے ہیں, اس میں ہیں شامل, کم از کم دعاؤں میں ہم شامل ہیں. وہاں پہ تو سب بستہ ہیں, امام رہبر معظم انقلاب سارے تیاریوں میں. ہم تیاری کر رہے ہیں اس بڑے معرکے کی تیاری میں, اور امام بھی منتظر ہیں اس معرکے کی تیاری میں. اور یہ معرکے کی تیاری وہاں پہ بھی, یمن میں بھی تیاری ہو رہی ہے, فلسطین میں بھی اسی کی تیاری ہو رہی ہے. پتہ ہے نا فلسطین میں تشیع کس حد تک جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے, وہاں بھی تیاری ہو رہی ہے, شام میں بھی تیاری ہو رہی ہے, عراق میں بھی تیاری ہو رہی ہے, ایران میں تو ہو رہی ہے, وہاں پہ تو میزبان ہے وہ, ہر جگہ پہ تیاری ہو رہی ہے. پاکستان میں تیاری ہو رہی ہے, ہم تیاری کر رہے ہیں. تو دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ آیا ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن آیا ہم اپنے آپ کو آپ کے اختیار میں دے رہے نہیں دے رہے, آپ کو ولی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. اگر ہم امام کو ولی سمجھیں, صاحب اختیار سمجھیں, تو یخرجہم من الظلمات الی النور, وگرنہ یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ خطرہ ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, پروردگار عالم ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی منتظرین میں شامل فرمائے. پروردگار آج کے دن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں معرفت عطا فرما, آپ کی محبت اور مودت ہمیں عطا فرما. پروردگار اگر ہم آج بھی معرفت امام سے محروم خدایا ہمیں محروم نہ فرما. پروردگار آپ کے خط سے اگر ہم دور ہے, اس راہ مستقیم سے اگر دور ہے, ہمیں اس راہ پر پروردگار ثابت قدم فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے عبودیت و بندگی کی توفیق عطا فرما.